شروع کریں کلاس؟ ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم یہ تجوید سیکھ رہے ہیں تو اسی سلسلے کی یہ ہماری ایک اور نشست ہے. ہم حروف کے جو مخارج ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمد شریف ہے وہ بھی ہم نے مکمل کر لی ہے. تو آج ہم ایک اور صورت ہے وہ بھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ کہ تجوید کسے کہتے ہیں، کہ تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کو مخارج، صفات اور تجوید کے دیگر قواعد کے لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا، یعنی قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں، قرآن حروف کے مخارج ہو گئے، قواعد ہو گئے یا صفات ہو گئی، یہ قرآن کے ہر لفظ ہر سطر میں یہ موجود ہے. تو جیسے کہ ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی کہ قرآن مجید کو عربوں کی طرح پڑھنا چاہیے، ان کی آوازوں میں اور ان کی لہجوں میں. تو اس کو پڑھنے کا جو کوشش ہے وہ اسی میں ہو سکتی ہے کہ ہم حروف کے مخارج معلوم کر سکیں اور تجوید کے جو قواعد ہیں وہ ہم معلوم کریں اور پھر ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھیں. تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی حروف کی، کہ سب سے پہلے ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 4 حروف تھے، میم، واو، با، فا. اور ہم ان حروف کو یاد کر رہے تھے، وہ ایک ترتیب سے یاد کر رہے تھے، یعنی اس طرح ہم ان کو میم، واو، با، فا کر کے نہیں، بلکہ ما، با، فا، واو، و، فا، یعنی ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگا کر ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. اس کی ہم نے وجہ بھی بیان کی تھی کہ اگر ہم ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگا دیں تو اس سے ان کا مخرج معلوم ہو جاتا ہے. اب زبر، زیر، پیش اگر لگائیں تو جب شروع کی جو حالت ہوتی ہے وہ صرف کا مخرج ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور صورت ہم نے بنائی تھی، وہ یہ کہ اگر ہم اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دیں اور ان حرف پر وقف کریں تو تب بھی ان کا مخرج ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے 4 حروف سیکھے تھے، ما، و، با، فا، یعنی میم، واو، با، فا. اور اس کے بعد یعنی ان حروف کا تعلق کیا تھا، مطلب ہونٹوں کے ساتھ تھا، یعنی ہونٹوں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے حروف سیکھے تھے وہ حروف یعنی جن کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے. تقریباً وہ 12 حروف تھے. ان میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سا، ذال، ظا. سا، ذا، وا، یعنی سا، ذا، وا. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ان حروف کو اس ترتیب سے یاد کر رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا حرف ہے وہ نرم بھی ہوگا اور باریک بھی ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ اس کی بنسبتاً تھوڑا موٹا ہوگا لیکن بہت موٹا نہیں ہوگا. اور تیسرا جو حرف ہے وہ موٹا بھی اور اونچا بھی. تو ہم نے پڑھا تھا سا، ذا، وا. ان تینوں کا مخرج کیا تھا، زبان کی نوک جب آپ کے اوپر والے دانتوں کے نیچے لگے، یعنی ہلکا سا کترنے کے ساتھ. سا، ذال، وا. ایک ہوتا ہے طا اور ایک ہوتا ہے وا، طا زا والا نا، وہ والا. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تا، دال، طا، یعنی ان کے اوپر سے ایک ایک نقطہ ہٹا دیں تو یہ تا، دال اور طا بن جاتا ہے نا. تو ہم نے پھر ان کے مخارج معلوم کیے تھے، یعنی زبان کی نوک جب آپ اوپر والے دانتوں کے جہاں دانت شروع ہوتے ہیں جڑوں کے ساتھ لگے تو ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تا، دال، طا، تا، دال، طا. ہاں، طا. اب طا کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے. طا بس آپ کے جو اندر سے نا منہ بھرا ہوا محسوس ہوگا اور اونچی آواز سے تا، تا مثال تا، دا، تھوڑا سا اونچا، تا، تا، تا. ہاں بالکل. اس کے بعد پھر ہم نے حروف پڑھے تھے، ہاں جیم نہیں، تا، سا، ذال، ظا تھا، تا، دال، طا تھا، ہاں زا، سین، صاد، ہاں لام، نون، را، اور یہ 3 حروف تھے. ان حروف کا مخرج بھی ایسا ہی ہے. اور ان میں سے ہم نے پھر یہ بھی کیا تھا نا کہ پہلے جو 2 حروف ہوتے ہیں وہ عام فہم میں بالکل آسان ہوتے ہیں اور ان کا مخرج بالکل آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے.
تو ان میں جو آخری حرف ہوتا ہے نا وہی مشکل ہوتا ہے عام زبان میں نا. جیسے ہم تا اور دال تو ہر کوئی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، اس طرح زا اور سین بھی، کیونکہ زا بالکل شروع میں ہی آسانی سے نکل جاتا ہے اور سین بھی نا. تو اب جب صاد پڑھتے ہیں تو پھر صاد نا اس میں پھر مشکل ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ حروف پڑھے پھر لام نون را بھی پڑھا، ان کا بھی حروف مطلب زبان کی نوک سے ان کا تعلق ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ زبان کا وہ حصہ جو منہ کے اندر ہے، مطلب خالی حصہ، منہ کا جو خالی حصہ ہے اس میں جو ہے مطلب ایک زبان کی نوک ہے، مطلب آگے والا حصہ، ایک پیچھے والا حصہ، ایک درمیانہ حصہ، یعنی جو زبان کا درمیانہ ہے اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ پھر ہم نے وہ پڑھے. ان میں سے تھا جیم شین یا، جیم شین یا. ہاں، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور حرف پڑھا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، مطلب پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ مشکل ہے. اس کے بعد جو حروف آ رہے ہیں نا یہ حروف ہے یعنی وہ حروف جن کا تعلق زبان کے کناروں کے ساتھ ہے. یعنی ہم نے آگے والا حصہ بھی پڑھ لیا، پیچھے مطلب پیچھے والا تو ابھی پڑھیں گے آپ، درمیان والا بھی، اور اب ہے کنارے، مطلب زبان کے کنارے. اور اس کی جو سب سے مشکل حرف میں نے آپ کو بتایا، پچھلی دفعہ ہم نے خوب پریکٹس کی، اس کی مشق کی، وہ حرف تھا ضاد، صاد اور ضاد. اور اس میں پھر ایک اختلاف جو بھی ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کا مخرج ہم نے کہا تھا نا، یعنی زبان کا جو کنارہ ہے، اب یہ دونوں کنارے، یا دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ، یہ اوپر کے داڑوں کے درمیان سے لگے، داڑ جو ہوتے ہیں نا اوپر کے ادھر ان کے درمیان سے لگے تو یہ حروف ادا، یہ حرف ادا ہوتا ہے. اور یہ عربی کا ایک مشکل حرف ہے، سب سے مشکل حرف جس کو کہا جاتا ہے عربی میں ضاد ہے نا. اس کو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ عرب کی زبان کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں نا، یعنی ضاد جو ہے نا، ضاد اس کی زبان، مطلب یہ اتنا مشکل لفظ ہے اور بہت ہی یونیک اگر اس کو کہہ لیں اس طرح لفظ ہے. تو آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اسی کی نا دوبارہ مشق کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشکل حرف ہے، آسانی سے یہ زبان پہ آتا نہیں ہے. تو پہلے میں نے بتایا اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو زبان کی نوک ہے نا، اس میں جو مسئلہ آتا ہے وہی آتا ہے. بعض لوگ اس کو دال پڑھ دیتے ہیں یا بعض لوگ اس کو زال پڑھ دیتے ہیں. نہ تو یہ زال ہے اور نہ تو یہ دال ہے، نہ تو ولا ظالین ہے اور نہ تو ولا دالین ہے، ولا ضالین ضالین. اب اس کی آواز ایک تو یہ ہے کہ دبی ہوئی محسوس ہوگی. اب جیسے ہم زا پڑھتے ہیں نا ولا ظالین، تو وہ بالکل سکون سے وہ ادا ہو جاتا ہے. اس کی آواز دبی ہوئی، موٹی اور اونچی، ولا ضالین، ہاں ظالینی، ولا ضالین. زبان کی نوک آپ دونوں طرف لگا سکتے ہیں. اگر دونوں طرف لگاتے ہیں تو وہ تو بالکل اس کی پرفیکشن ہے نا. لیکن اکثر جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے ان کے لیے مشکل آسان جو ہوتا ہے نا وہ دائیں طرف زبان دیکھیں، زبان اور اس کا یہ والا حصہ یا یہ والا حصہ، یہ جو دانت ہے مثال کے طور پہ اوپر والے دانت ہوگی نیچے نا، تو اس کو یہ داڑھے ادھر لگے گا، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں منہ کے اندر جو ہے نا بھرا ہوا محسوس ہوگا، وہ تو کوئی بھی موٹا حرف پڑھتے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ولا ظالین، اب جب ظالین پڑھے بالکل آسانی سے ادا ہوتا ہے. یہ ہلکا سا چھپا ہوا محسوس ہوگا اور موٹا، ولا ضالین. ہاں، اب ہم اس کو ظالم، اس کو کیونکہ یہ پورا جملہ ہے نا تو پھر اس وجہ سے مشکل ہو رہا ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں صرف اس کی ض ہاں ض ض ض موٹا اونچا، ہاں ض آپ نے کوشش کرنا ہے زا بھی نہیں پڑھنا اور دا بھی نہیں پڑھنا، دا اس طرح نہیں پڑھنا، اور ز نہیں پڑھنا. ان دونوں کے درمیان، مطلب دال اور زا ان دونوں کے درمیان والا، ٹھیک ہے نا. اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ قریب المخرج ہے نا، یہ اس کے قریب المخرج ہے. ضاد جو نہیں ہم نے پڑھا نا ثا ذال ضا، سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے ثا ذال ضا، مطلب جو طا ضا والا ہے اس کے یہ قریب المخرج ہے، یعنی اس کے مخرج کے قریب ہے اس کا مخرج. تو لیکن یہ ہے وہ نہیں ہے، ضا اس کی طرف بالکل نہیں پڑھنا اس کو. ولا ضا پڑھتے ہیں ضا. اب اس کو اگر پورا پڑھیں ضاد. اب اگر اس کو پورا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں جو مسئلہ آتا ہے وہ میں بتایا تھا نا آپ کو کہ جب ہم اس کو ضاد پڑھتے ہیں تو یہ صرف ضا نہیں ہوتا، یہ پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے. جیسے ضاد الف اور پھر دال، آخر میں دال آ جائے جب اس کو لکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو یہ لکھ کے بھی دکھایا تھا، دوبارہ لکھتے ہیں نا، جیسے یہ دیکھیں نا. اب جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کو ضاد، تو یہ ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پورا نا، پورا ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے.
تو ہم نے جو اپنا جو قانون بنایا نا مخارج معلوم کرنے کے، وہ اس کا بہترین حل ہے. ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں یا حمزہ زبر لگا دیں، مطلب اس کے اوپر حمزہ زبر، اور اس پہ وقف کر لینا اب. تو ہم اس کی پریکٹس اب 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 اب. ہاں، اور اس کی پریکٹس کے لیے کوئی سا بھی ضربہ، جیسے نا ضربہ، ضرب ضرب. اب اس کو ضربہ بھی نہیں پڑھنا، ضربہ بھی نہیں پڑھنا، ضرب. آواز دبی ہوئی محسوس ہوگی ہلکی سی آپ کو، ٹھیک ہے، منہ کے اندر. ضرب. ہاں، یا پھر ظلم الظلم. اس کے ہم نے حروف کی بھی کچھ مشق بھی کی تھی، تو ہم اس کی اگر مشکل ہوتی بار بار کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کے بعد ہم آج کے جو حروف ہیں نا ان کو پڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کاف اور قاف، یعنی کاف قاف. ایک ہوتا ہے نا کاف، مطلب چلے میں لکھ دیتا ہوں ادھر نا، یہ ایک یہ والا کاف اور ایک یہ والا قاف، کاف اور قاف، ٹھیک ہے. مطلب ایک کرکٹ والا اور ایک کیا کہتے ہیں قینچی والا. ہاں بالکل. تو یہ جو پہلا کاف ہے وہ تو بالکل آسان ہے، سب اس کو بول پاتے ہیں. لیکن جو دوسرا قاف ہے نا، موٹا والا قاف، یہ مشکل ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے نا، ایک چھوٹی زبان ہوتی ہے جس کو کوا زبان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے والے حصے کے ساتھ لگانا، زبان کی جڑ. دیکھیں زبان ہے، یہ زبان ہے، اور یہ اس کی جڑ ہے، آخری حصہ نا یہ اس کا جڑ ہے. ایک تو شروع، درمیان، اور یہ جڑ، یہ مطلب جہاں سے زبان نکل رہی ہے، اس کو ہم نے کیا لگانا ہے، اس چھوٹی زبان کے پیچھے لگانا ہے. ق. ہاں، اس کو پڑھتے وقت جو عام غلطی ہوتی ہے نا، وہ اس کو خا کی طرح پڑھتے ہیں. اس کو خا کی طرح نہیں پڑھنا، کیونکہ خا کا مخرج بھی آج ہم پڑھیں گے، وہ اس کے بہت قریب المخرج ہے. اب یہ خا بھی نہیں ہے اور یہ کا بھی نہیں ہے، کا بھی نہیں ہے اور خا بھی نہیں ہے، ان کے درمیان ہے. ق. ہاں ق. ہاں اق اق. ہاں، اس میں چونکہ قلقلہ ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے اق اق اس طرح کی آواز نہیں. اق اق. ہاں، اس کو موٹا پڑھنا ہے اور کاف کی طرف باریک بالکل نہیں پڑھنا. اق 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 اق. ہاں اق. اب دیکھیں، اب جب وقف کریں گے نا تو آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے. اق اق اق. ہاں، کاف نہیں پڑھنا، اس کو کاف بالکل نہیں پڑھنا. مطلب کاف، چونکہ کاف کا جو حصہ ہے نا وہ منہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو یہ گلے کی طرف زیادہ، مطلب منہ کی طرف بھی نہیں، گلے کی طرف، ان کے درمیان والے حصہ. یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہ چھوٹی زبان کے پیچھے والے حصے کی طرف لگتا ہے، تو اس سے یہ ادا ہوتا ہے. ق ق ق ق اق 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 اق. ہاں، اس کے اوپر زبر پڑے قن قن قن. ہاں، اب اگر اس کو اس طرح پڑھے کن کن کن، تو یہ کاف ہے، قاف نہیں ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ق قی قو، یا قن 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 قن. ہاں، تو یہ دو حروف ہو گئے ہمارے قاف اور کاف. بہت ہی آسان ہے. یہ جو کینچی والا کاف ہے، اس پر تو زبر آئے تو پھر یہ موٹا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں، یہ ہمیشہ موٹا ہوتا ہے. اس کو اس کے نیچے زیر بھی ہے تب بھی یہ موٹا ہی ہوتا ہے نا. قی. دیکھیں نا، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ق قی قو. اب دیکھو تینوں صورتوں میں یہ موٹا ہو رہا ہے. اب کاف جو ہے دوسرے والا، جو کرکٹ والا نا، اس میں یہ وہ باریک ہی ہوتا ہے، کا کی کو، یہ موٹا اور وہ باریک. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے نا. آپ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کاف زبر کا، یعنی کرکٹ والا جو کاف ہوتا ہے، کا کی کو، کا کی کو. ہاں، اب دیکھیں قاف ق قی قو. ہاں، ق قی قو. ہاں شاباش، بہت اچھے. ایسے ہی. یہ تو ساری پریکٹس ہی ہے، جتنی کر لیں ہاں اتنی. بالکل، اس کی تو یہی ہے کہ پریکٹس ہی سے حل ہوگا. یہ مطلب مخارج دیکھیں نا، کیونکہ تعریفیں یاد کرنے سے، مطلب تعریفیں تو خیر یاد ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس کو مشق میں، اس کو آپ بول تو تب پڑھیں گے نا جب آپ اس کی بار بار مشق کریں گے. اس کا یہی حل ہے کہ بار بار جتنی بھی ہو سکے اس کی پریکٹس کی جائے. کاف اور قاف میں فرق کرنا ہے نا، کاف باریک ہوتا ہے اور قاف موٹا ہوتا ہے نا. اور اس کو خا کی طرح بھی نہیں پڑھنا، کچھ قخ
قا قا اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح اس کو نہیں پڑھنا، قا خا 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 اس طرح کر کے نا، بالکل بہت نیچے نہیں لے کے جانا. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی ہم خا کا مخرج پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. خا کا مخرج نا منہ کی طرف ہوتا ہے نا، غین خا، یہ دونوں حروف کا مخرج منہ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں تینوں نا. تو یہ بالکل نیچے لے کے جاؤ گے تو خا کا مخرج ادا ہو جائے گا. بہت آگے لے کے آؤ گے تو پھر کاف کا مخرج ادا ہوگا، یعنی کاف تو باریک ہے اور قاف موٹا ہے. کا قا کا قا، ایک کاف اور ایک قاف. کا قا کا قا کا قا کا قا. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ کا مطلب ایک اونچی آہستہ، پھر مطلب باریک بھی اور پھر اونچا، تو لیکن باریک پھر اونچا بھی اور موٹا بھی اور پھر بہت اونچا بہت موٹا نا. تو یہ قا قا، بہت اونچا بھی بہت موٹا بھی. قا قا قا. ہاں، اس کے بعد ہم جو اگلے حروف ہیں ہمارے وہ حروف ہیں حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. حمزہ ہوتا ہے وہ عین کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا نا، عین کی طرح نا. چلو میں ادھر لکھ دیتا ہوں حمزہ اور ہا کے ساتھ. یہ ہے حمزہ، اس کو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں نا، حمزہ اور حمزہ ہا، اس طرح والا نا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں گول والا ہا، مطلب نا اس طرح والا ہا، یا مطلب اس طرح والا ہا، اس طرح یہ ہا. اس کو ہا نہیں پڑھنا. ہا نا مثال کے طور پہ ہم پڑھتے نا اہدنا الصراط، ہم نے اس کی مشق کی تو اس میں ہم نے اس کو اہدنا الصراط نہیں پڑھنا. ہا واقع. اب ہا کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہا، یہ سینے کی طرف، مطلب حلق کے 3 حصے ہیں نا. ایک دیکھیں حلق کے 3 حصے کرتے ہیں ہم، ایک منہ کی طرف ہے، ایک درمیانہ ہے اور ایک وہ ہے جو سینے کی طرف ہے. تو یہ جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے، مطلب آخری حصہ، اس سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا. اب حمزہ کیسے؟ اب حمزہ پورا ہم نے نہیں پڑھنا نا، دیکھ حمزہ کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے. آ اس کو ہم نے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، آ نہیں پڑھنا، آ نہیں پڑھنا. اے او، آ اے او، جھٹکے کے ساتھ. آ ای او نہیں. عین کی طرح بھی نہیں ہے. ہاں عین کی طرح بالکل نہیں ہے. عین تو چونکہ وہ پھر درمیان سے تھا، اس طرح نہیں، عین کی طرح بالکل نہیں ہے. آ ای او، اے او، آ اے او. ہاں، اور اس کے بعد ہا، ہا ہی ہو. ہاں، ہا ہی ہو. ہاں بالکل، آپ سینے پہ آتے ہیں نا، وہ پھر محسوس ہوتا ہے آپ کو نا کہ سینے سے نکل رہی ہے آواز. ہا ہی ہو. ہاں، ہا ہی ہو. جی بالکل. ہاں، اور دوسری بات یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ کے بارے میں ایک بات یہ نوٹ کر لینا کہ جب یہ الف ہے نا، الف کے اوپر جب کوئی بھی اعراب آ جائے، حرکت آ جائے نا، مطلب زبر ہو گیا، زیر ہو گیا، پیش آگے پیش ہے، تو اس کے بعد اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ مطلب آ پڑھا جاتا ہے اس کو. یہی وجہ ہے نا کہ ہم با زبر با تو پڑھتے ہیں، لیکن با زبر با نہیں پڑھتے نا، اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوتا. با زبر با، مطلب با بھی نہیں پڑھنا، حروف مطلب ان کے اوپر جب آتے ہیں وہ تو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. لیکن جب اب حمزہ کو پڑھتے ہیں نا، الف جب بھی ہم پڑھتے ہیں الف کے اوپر، مثال کے طور پہ اب قاعدہ پڑھے نا، تو حمزہ الف زبر آ عین واو پیش او، آؤ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. مطلب پاک و ہند میں یہ نظام بہت زیادہ رائج ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ نا، یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، حمزہ کا نشان جو عین کی طرح ہوتا ہے، یہ الف کے اوپر بھی آ سکتی ہے، واو کے اوپر بھی آ سکتی ہے اور یا کے اوپر بھی آ سکتی ہے. اور یہ آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سا حرف ہے، مطلب اب اس کو حمزہ پڑھیں یا ہم اس کو واو پڑھیں یا حمزہ پڑھیں یا الف پڑھیں، تو اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہاں، اور یہ بات کہ اس کو بغیر جھٹکے کے نہیں پڑھنا حمزہ کو نا. ٹھیک ہے نا. آ اے او، آ اے او. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. ہاں، اور اس کے بعد حمزہ ہا اور عین ہا. عین جو ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے. اس کا مخرج
اس کا مخرج کیا ہے؟ یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہڈی سے باہر نکلی ہوتی ہے والا، مطلب ادھر یہ اس کے قریب قریب نا، یہ والا حصہ عین. عین، ہاں. اب عین ہم جب پورا پڑھتے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا وہ پھر عین یا نون کا مجموعہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہم اس کا مخرج ہمیں معلوم کرنے میں پریشانی سی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھوں. تو اس کا یہ آ عی او، ہاں عی او، عی او. اب اس کو حمزہ نہیں پڑھنا ہم نے، ای او نہیں پڑھنا، واضح کرنا ہے. حمزہ اور عین میں ہم نے ہمیشہ فرق واضح کرنا ہے نا. عی او، عی او. میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو، جب یہ حروف ہم پڑھ رہے ہو نا، تو آپ جب پریکٹس کر رہے ہو تو ان کو منہ میں نہیں پڑھنا، ان کو کوشش کرنا ہے کہ ان کو اونچی آواز سے پڑھیں، کیونکہ ہم ان کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ ضروری ہے. پھر ہم منہ میں پڑھیں تو پھر وہ سمجھ نہیں لگے گی. اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور ان کو کھل کے پڑھنا ہے، مطلب جتنا کھل کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم اتنی اونچی آواز سے تو آپ پڑھیں کہ آپ کو خود کو یہ سنائی دے واضح طور پہ نا. تو اس کو مطلب اس کے اوپر تھا عی او، عی او، ہم مثال کے طور پہ ہم حمزہ اور عین، حمزہ زبر اور پھر عین یہ مشکل ہو گیا. مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ مشکل یہی ہو رہا ہے کہ دونوں کا مخرج ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن ایک نہیں ہے. ہم کو جھٹکا دینا اور عین کو جھٹکا دینا. پہلے الف یہ حمزہ کی آواز، یہ والی آواز نا، پھر ہاں شاباش. کوشش کریں، بار بار کوشش کریں، بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں یہ حروف، ہاں یہ انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے ادا ہو جائے گا. ہاں اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، مطلب نا اگر اس کو ہم نے یاد کرنا اچھا تو اس کا ایک وہ یہ ہے کہ اب اردو میں جو لفظ ہوتا ہے نا یعنی یا ہم پڑھتے ہیں نا یعنی، اس کو ہم مطلب یعنی نہ پڑھیں. اب روزمرہ کے جو ہماری زندگی میں جو مطلب بات کرتے ہیں اس میں ہم یعنی پڑھنے کی بجائے یعنی پڑھیں، یعنی. اب چونکہ یا اور عین تو دور، ان کا مخرج دور ہے، تو یہ پھر آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. یعنی 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 یعنی. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو حروف میں ان کے حروف کے مخارج میں جو ہم مبالغہ آرائی کرتے ہیں، وہ صرف ہم پریکٹس کرتے ہوئے کریں گے، مطلب تلاوت کرتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرنا. وہ اس وجہ سے کہ پھر وہ مطلب اس کی خوبصورتی اس طرح برقرار نہیں رہتی نا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب تلاوت کریں تو بہت زیادہ مبالغہ نہیں پڑھنا، جیسا قل اعوذ، اس طرح نہیں، قل اعوذ بالکل آہستہ. تو بہت زیادہ مبالغہ کر کے تلاوت کرتے ہوئے نہیں کرنا. لیکن جب چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے کسی حرف کا مخرج ہم کوشش کریں گے اس کا مخرج واضح کر کے اور اونچی آواز سے پڑھیں نا. تو عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور ہا بھی ادا ہوتا ہے، لیکن وہ ہا انشاءاللہ ہم پھر اگلی نشست میں ہم کریں گے، چونکہ یہ بہت زیادہ ہو گئے نا. آج ہم نے کون کون سے حروف پڑھے؟ کاف قاف، کاف قاف. زبان کی جڑ چھوٹی زبان کے پیچھے والے حصے سے، یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہ چھوٹی زبان کے پیچھے حصے سے، اس سے ادا ہوتا ہے کاف اور قاف. اور ہم نے کہا تھا کہ قاف نہ خا ہے اور نہ کا ہے، ان دونوں کے درمیان موٹا اب پہ وقف کریں اور کچھ لمحے کے لیے ٹھہریں اور دیکھیں کہ آپ کی زبان کی کیا حیت ہے. اق ہاں کاف قاف. اس کے بعد ہم نے پڑھے حمزہ ہا، یعنی ان